الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہم آغاز میں شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے تعلق سے بعض باتیں ہم پڑھ لیے ہیں۔ آج توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات کے تعلق سے کچھ باتیں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں توحید اسماء و صفات مقصد، یعنی اس توحید کا مقصد، اہمیت، کیا اہمیت ہے اس کی، اور فائدے، کیا فائدے ہیں اس کے۔ چنانچہ کہتے ہیں توحید اسماء و صفات سے مراد کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات سے مراد کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں جس طرح اللہ کے نام و صفات ثابت ہیں، قرآن اور حدیث میں جس طرح اللہ کے نام ثابت ہیں، صفات ثابت ہیں، ان پر تمثیل، تکییف، تعطیل اور تحریف کے بغیر ایمان لانا۔ تمثیل، تعطیل، تکییف اور تحریف، ان کا تفصیلی معنی ابھی نیچے آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ان کے بغیر ایمان لانا کہ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کی صفات ہیں، تو اسی بات کو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ اسی بات کو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ چنانچہ تمثیل کے بغیر ایمان لانا ہے۔ تمثیل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کو یا اللہ کی کسی بھی صفت کو بالکل مخلوق کی طرح سمجھنا تمثیل ہے۔ اللہ کو کہ اللہ فلاں جیسا ہے، یا اللہ کی کسی صفت کو، جیسے اللہ سنتا ہے تو اللہ کیسے سنتا ہے؟ انسانوں کی طرح سنتا ہے، آدمی اس طرح کہے جانوروں کی طرح سنتا ہے۔ تو اللہ کو یا اللہ کی کسی صفت کو کسی مخلوق کی طرح سمجھنا یہ تمثیل ہے، جبکہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سنتا دیکھتا ہے، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو جیسے سنتا ہے وہ اور جیسا دیکھتا ہے ویسے کوئی اور مخلوق نہ سن سکتی اور نہ دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات پر جو قرآن و سنت سے ثابت ہے بغیر تکییف کے ایمان لانا ہے۔ تکییف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی کسی بھی صفت کی کیفیت و حالت پوچھنا یا بیان کرنا تکییف ہے۔ جیسے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، تو اللہ کا ہاتھ کیسے ہے یہ پوچھنا یا بیان کرنا جس کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے، یہ تکییف ہے۔ اسی طرح دیگر مثالیں کہ اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، لیکن اللہ کا چہرہ کیسے ہے یہ بیان کرنا یا پھر مثال دینا کسی سے، اس کی وضاحت کرنا، یہ سب جو ہے تکییف کہلاتا ہے۔ جبکہ اللہ کے بارے میں کسی کو مکمل معلومات نہیں ہے، اللہ کے تعلق سے مکمل معلومات نہیں ہے۔ حدیث میں قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن کیسے ہیں اس کا ذکر نہیں۔ اللہ کی انگلیاں ہیں، اس کا ذکر ہے، لیکن کیسی ہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو جتنا قرآن و سنت میں اللہ کے نام یا صفات کے تعلق سے بیان کیا گیا اس کو ہو بہو تسلیم کر لینا ہمارے سلف کا موقف ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے صفات اور اسماء کے باب میں امر روحا کما جاءت، کہ یہ اسماء اور صفات جیسے قرآن و سنت میں آئے ہیں ان کو ویسے ہی گزار دو۔ امیر روحا کما جا، جیسے آئے ہیں ویسے ہی گزار دو۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہاں ہاتھ ہیں۔ اللہ کے پیر ہیں، ہاں پیر ہیں۔ اللہ کا چہرہ، ہاں چہرہ ہے۔ جس چیز کا ذکر آیا ہے اس کو ویسے ہی تسلیم کیا جائے گا۔ اسی لیے غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی صفت کو آپ لے لیں، جیسے الوجہ معلوم، چہرہ معلوم ہے، قرآن و سنت کی دلیلوں سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ الوجہ معلوم والکیف مجہول، لیکن چہرے کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ ہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ کیسا ہے یہ سب سوالات کرنا، یہ بدعت ہے۔ تو اسی کو تکییف کہتے ہیں۔ کیا کیفیت صفات کی مطلقاً نفی کی جائے گی؟ یعنی اللہ کا چہرہ کیسا ہے اس کی مطلق نفی کی جائے گی؟ کیفیت کی کہ کیفیت ویفیت کچھ نہیں ہے،
کیا اس کی مطلق نفی کی جائے گی؟ کہتے ہیں کیفیت صفات کی مطلق نفی نہیں کی جائے گی، بلکہ مخلوق کے علم سے کیفیت صفات کی نفی کی جائے گی۔ ہمیں نہیں معلوم، مخلوق کو نہیں معلوم، کیفیت کچھ نہ کچھ ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ مطلق نفی نہیں کی جائے گی کہ اللہ کے چہرے کی کوئی کیفیت نہیں یا اللہ کے صفات کی کوئی کیفیت نہیں، مطلق نفی نہیں کی جائے گی، بلکہ نسبت کے اعتبار سے کہ مخلوق کو علم نہیں اس کا، مخلوق کو اس کا علم نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے بغیر تعطیل کے۔ بغیر تعطیل، تعطیل کسے کہتے ہیں؟ تعطیل کہتے ہیں اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا۔ آدمی انکار کر دے، بہت سارے فرقے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا سرے سے۔ کوئی صفت، جتنے صفات بیان کیے جاتے ہیں، نام بیان کیے جاتے ہیں، سب کا انہوں نے انکار کیا کہ بس یہ ایسے ہی ہے، ان کی حقیقت نہیں ہے، یا ان کو صحیح معنوں سے خالق قرار دینا، کہ جیسے اللہ کے لیے چہرے کا لفظ آیا الوجہ، اللہ کے لیے الید ہاتھ کا لفظ آیا، تو اس کا جو ہاتھ معنی ہوتا ہے، وجہ معنی چہرہ ہوتا ہے، تو اس کا وہ معنی نامراد لے کے کوئی اور معنی لیا جائے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ کا معنی مراد یہ ہے، ید کا معنی ہے طاقت، طاقت، تو ہاتھ کا لفظ آیا، ید کا لفظ جو ہاتھ معنی ہے یہ نہیں کہتے، کہتے اس سے مراد طاقت ہے، تو جو صحیح معنی ہے اس سے ہٹا دینا، یہ بھی تعطیل ہے۔ یا تو سرے سے انکار کر دینا کہ ید وہ بس مثال کے لیے ذکر کیا اللہ نے، رحمت کا ذکر اللہ نے مثال کے لیے کیا ہے، اس طریقے سے کہنا، یا پھر جو صحیح معنی ہے وہ غلط معنی اس کو بیان کرنا۔ اور اللہ نے تحریف کی وجہ سے یہود کی برائی بیان کی۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے تحریف کی، اللہ نے ان کی مذمت کی ہے۔ کہتے ہیں توحید اسماء و صفات کی اہمیت بیان کیجیے۔ اسی طرح ایک سوال چھوٹ گیا، تحریف کا معنی بیان کیجیے۔ ہمیں اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے بغیر تحریف کے۔ تحریف کیا ہے؟ کہتے ہیں اسماء و صفات کے الفاظ یا معنوں میں تبدیلی کرنا تحریف ہے۔ الفاظ میں تبدیلی کر دے یا پھر اس کے معنی میں تبدیلی کر دے، یہ بھی تحریف ہے، اور اللہ نے تحریف کی وجہ سے یہود کی برائی بیان کی ہے۔ اوپر جو تعطیل کی بات گزری کہ اسماء و صفات کا یا تو انکار کر دینا یا صحیح معنوں سے خالی قرار دینا، خالی کہ اس کا یہ معنی ہی نہیں ہے، خالی قرار دینا یعنی صرف بطور مثال ہے، اس کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ دوسرا معنی میں نے بیان کیا وہ بات غلط ہو گئی، اس میں کہنا کہ حقیقی معنی یہ نہیں ہے، یعنی صرف بطور مثال ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ الید بطور مثال اس کا معنی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں جبکہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے معنی نہیں ہے۔ اللہ نے بیان کیا الوجہ الید، تو بے معنی کیوں؟ تو یہ عربی زبان ہے، معنی دار ہے، اس لیے ان کا معنی ہے۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ جس کے بغیر ہمیں ایمان لانا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے اسماء و صفات کے الفاظ یا معنوں میں تبدیلی کرنا تحریف ہے۔ کہ الید معنی تو ہاتھ ہوتا ہے لیکن ہم الید معنی طاقت بتلائیں، الوجہ معنی چہرہ ہوتا ہے لیکن ہم الوجہ معنی کوئی اور معنی مراد لیں، جیسا کہ آج کل عام ہے، کہتے ہیں کہ رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ تو اس طریقے سے اسی طرح حدیثوں میں الفاظ آتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو آپ کتابوں میں دیکھیں گے، خاص طور پر پرانی کتابوں میں، یا آج بھی بہت سارے افراد بولتے ہیں اس کے ترجمے میں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ تو ید کا ترجمہ انہوں نے قدرت سے کیا، قدرت سے، طاقت سے، تو یہ معنوی تحریف ہو جائے، یا پھر الفاظ ہی کو بدل دینا، یہ بھی تحریف ہے، اور اللہ نے تحریف کی وجہ سے یہود کی برائی بیان کی ہے۔ کہتے ہیں توحید اسماء و صفات کی اہمیت بیان کیجیے۔ یہ جو توحید اسماء و صفات ہے کہ جو اللہ کے اسماء اور جو صفات ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، جو معنی ہے، جو شاعر جس شان میں وہ مراد ہے وہ صرف اللہ ہی کے شاعر نشان ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں سب سے اول فریضہ اللہ کی پہچان ہے۔ دین کے 3 بنیادی اصول ہیں، ان بنیادی اصولوں میں سے سب سے پہلا اصل کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، رب کی معرفت۔ تو سب سے اول فریضہ اللہ کی معرفت ہے۔ کلمہ توحید میں بھی اللہ ہی کی معرفت ہے، اور اس کے لیے اسماء و صفات اور ان کی شرح جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ہم اللہ کو کیسے جانیں گے؟
اللہ کے جو اسما ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، جب ان کو جانیں گے، ان کے معانی کو جانیں گے، تب ہم اللہ کی معرفت حاصل کر پائیں گے۔ تو اس وجہ سے ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ توحید اسماء و صفات کی اہمیت کس قدر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی معرفت کی قبیل سے ہے۔ کہتے ہیں توحید اسماء و صفات کے چند فائدے بیان کیجیے۔ کہتے ہیں توحید اسماء و صفات یعنی اللہ کی صحیح پہچان، صحیح معرفت، صحیح علم اللہ کی محبت کا سبب ہے۔ اگر ہم اللہ کو صحیح طور پر پہچانیں گے تو اللہ سے محبت کریں گے۔ جب اللہ کی رحمت کا علم ہوگا کہ اللہ کتنا رحیم ہے تو اللہ سے ہماری محبت میں اضافہ ہوگا، اس کی رحمت کا علم ہوگا، اس کی مغفرت کا علم ہوگا، اور اس کی دیگر صفات رزاقیت کا علم ہوگا کہ گناہوں کے باوجود اللہ رب العالمین سب کو رزق دے رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی محبت کا سبب بنتے ہیں یہ اسماء و صفات کا جاننا۔ کہتے ہیں اس پر توکل کا راستہ، جب اللہ رب العالمین کے بارے میں علم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے مدد کرتا ہے، کیسے کیسے اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، تو اللہ پر توکل میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ باادب رہنے کا ذریعہ ہے کہ جب ہمیں اللہ کی عظمت اور شان کا علم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کس قدر عظیم ہے، جب ہم دنیا میں کسی کے بارے میں جانتے کہ یہ بڑا ہے تو اس کے ساتھ ادب کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کا علم ہوگا کہ اس سے عظیم کوئی ذات نہیں ہے تو اسی اعتبار سے ہم اللہ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اس کے سامنے باادب رہیں گے۔ تو اس طور پر یہ توحید اسماء و صفات کے فائدے ہیں۔ کہتے ہیں توحید اسماء و صفات کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنا اسماء و صفات کو پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم حقیقی طور پر، صحیح طور پر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ جب ہمیں اللہ کی عظمت کا، اللہ کی صفات کا اچھے سے علم ہوگا، معرفت ہوگی، تو ہم حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں گے۔ خشوع، خضوع، اخلاص، ساری چیزوں میں ہم زیادہ طور پر اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ تو اس طور پر ہمیں چاہیے کہ اسماء و صفات کے باب کو ہم اچھے سے سمجھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ قومیں یا ہماری مسلمانوں میں جو بہت سارے فرقے ہوئے، ان میں سے بہت سارے فرقے اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہوئے۔ بڑے بڑے علماء، سلف کے بھی بڑے بڑے علماء، انہوں نے کتابیں بہت اچھی لکھی، دین کی بہت ساری خدمتیں کی، لیکن اسماء و صفات کے باب میں وہ بھٹک گئے۔ اسماء و صفات کے باب میں وہ بھٹک گئے، دوسری راہوں پر چلے گئے۔ لہذا ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن وہیں پر حاشیہ چڑھا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس صفت میں جو تحریف کی ہے، جو تمثیل کی ہے، جو تعطیل کی ہے، جو کچھ کیا ہے، تکییف کی ہے، وہ غلط ہے، سلف کے قاعدے کے خلاف ہے۔ تو اس طور پر اس باب میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے اور توحید کا، توحید اسماء و صفات کا اچھے طور پر علم حاصل کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو توحید کے ہر قسم میں پختہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔